آدمی ہے اس نے کافی گناہ کیے صغیرہ کبیرہ سب، وہ کہتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کوئی راستہ بتائیں کہ وہ اللہ اللہ کرتا رہے، شاید اللہ اس کی کوئی توبہ قبول کر لے۔ یہی تو میرے بھائی پڑھنے کے لیے بتائیں۔ ہاں، آپ نے بہت اچھی بات پوچھی۔ ہم میں سے کون ایسا نہیں جس نے اپنی عمر برباد کی، اور اب جب یہ پتا چلا کہ خدا کی بارگاہ میں تو پیش ہونا، یہ دنیا چھوڑنی ہے، تو پاؤں طرح سے زمین نکل گئی کہ کیا بنے گا، وہاں نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ چھڑانے والا۔ تو اگر یہ بات ذہن میں آ گئی کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں تو اس کو غنیمت جانے، اللہ کا فضل سمجھے کہ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ڈوبنے سے بچا لیا۔ نہ تو پھر کوئی بتائیں وقت اللہ اللہ کرتا رہے، کوئی اللہ اللہ بتاتا ہوں، مگر یہ چیز جو ہے نصیب ہو گئی، اس پر ہی اللہ کا شکر ہے۔ ورنہ کتنے ہیں جو بس جمے ہی رہتے ہیں، گناہ پر مرتے ہیں۔ یہ بھی اگر آ گیا خیال میں کہ میں لوٹنا چاہیے، جب ایک بوڑھا رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، کفر کے زمانے کے میں گناہ جو کیے، کہنے لگا کوئی چھوٹا موٹا گناہ ایسا نہیں دنیا میں جو میں نے نہیں کیا۔ اب بال ہو گئے سفید، آپ آئے اللہ کے رسول بن کر، آپ کی باتیں سن کر میں گیا ہوں کہاں، اب اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ اس کی گواہی دیتا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور میں اس کا رسول ہوں؟ اس نے کہا ہاں یہ تو میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو آپ نے فرمایا تو بے فکر ہو جا، صرف وہ گناہ بخشے نہیں گئے، ان کی بجائے اللہ نے کاٹ کر نیکیاں لکھی۔ تو وہ اللہ اکبر کہتا جنگل کی طرف نکل گیا، نعرے مارے اس نے کہ میرا رب اتنے حوصلے والا۔ تو اس لیے آپ فکر نہ کریں، یہ واپس لوٹنے کی کوشش کریں، توبہ کریں۔ اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پاک ہوتے ہوئے بھی 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفر اللہ کہتے رہے۔ ہم کون؟ ہمیں تو چاہیے دہراتے ہی رہے، استغفار کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، اور ساتھ یہی کہتے رہے کہ اللہ ہم اب جتنا جی چاہے زور لگائیں، جو کمی ہوگی پوری نہیں ہو سکتی، تیرا فضل اور کرم ہی ہاتھ پکڑے گا۔ اس سلسلہ میں جو بات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی نا، جو نمازیں بھی پہلے سے پڑھ رہے ہیں، روزے، سب کو سوچنا چاہیے کیا ہے ہمارے عمل۔ یہ گناہ گاروں کی بات تو الگ ہے، یہ جو سمجھتے ہیں ہمارے پاس بڑیاں نیکیاں، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس کوئی شخص مہمان ٹھہرا، تو اللہ کے ولی تھے، نیک آدمی تھے جن کے پاس ٹھہرا، رات کے وقت تہجد پڑھتے، کئی دن یہ ٹھہرا، تو رات کے وقت یہ دیکھتا ہے کہ جب وہ نفل پڑھتا ہے تو صبح ہونے کے قریب آواز آتی ہے قبول نہیں، جو کچھ تو نے کیا قبول نہیں ہے۔ 2-3 دن کے بعد اس نے کہا کہ حضرت میں روزانہ یہ آواز سنتا ہوں۔ انہوں نے رو کر فرمایا بیٹا 40 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے یہ آواز آتی۔ تو اس نے کہا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جب یہ آواز آتی ہے قبول نہیں ہے تو آپ کیوں پھر کرتے؟ تو اس نے رو کر کہا کہ توانی ازاں دل برداشتن کہ دانی کے بیو تواں سا، منہ تو ناراض ہو کر اس سے آدمی موڑ لینا جس کے بارے میں سمجھے کہ اس کے بغیر گزارا ہو سکتا، کوئی اور ٹھکانا ہو تو سمجھ لے کہ ناراض ہے، چلو چھوڑ بیٹا کہاں جاؤ، قبول کرے یا نہ کرے کوئی جگہ ہے۔ تو پھر آواز غیب سے آئی قبول است گر سے ہنر نیست کہ جز ماں بنا پناہ دیگر نہیں، تیری بات قبول ہو گئی وہ کہ تو نے یہ سمجھ لیا کہ میرے سوا تیرا کوئی ٹھکانا نہیں، اب میں نہیں تجھے دھکا۔ تو اس لیے یہ ذہن ہم میں پیدا ہونا چاہیے۔ عبادت پہلے ہی نہیں ہم سے کچھ ہوتی، مگر اگر ہے بھی تو یہ بھی اس کا فضل ہے، ہمارے پلے کیا ہے؟ تو نہ کوئی گناہ گار یہاں مایوس ہو، کوئی مایوسی کی بات نہیں۔ رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہ گار کے تکفیر ہو، اتنا مان لے بیڑا پار۔ جو مانتے نہیں جمے رہتے ہیں یاشیوں میں، یہ بدقسمت ہیں، ورنہ کسی موقع پر آدم علیہ السلام کے بارے میں ائمہ طاہرین نے یہ روایت بیان فرمائی، اہل بیت نے، کہ آدم علیہ السلام سے جب وہ لغزش ہو گئی اور اللہ نے معاف کر دیا، آدم علیہ السلام نے کہا اللہ میں بھی غلطی کرتا ہوں، میری اولاد بھی کرے گی تو کیا ہوگا پھر؟ تو اللہ نے کہا تم بے فکر ہو جا، میں اگر تم غلطیاں کرتے رہو گے تو میں معاف کرتا رہوں گا، معافی مانگتے رہنا جیسے تم نے، اب تو پھر معاملہ درست رہے۔ انہوں نے کہا کب تک؟ فرمایا جب تک جان گلے میں نہیں آتی اس وقت تک بھی تم معافی مانگ لو گے، میں سارے دفتر پر چیز کہہ دوں۔ اس کے بعد بھی کوئی بدنصیب نہیں فائدہ اٹھاتا، پھر کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے تو چارہ کیا تھا کہ اس کو بخش دے، وہ نہیں چاہتا بخش۔ تو آپ بے فکر ہو جائیں، گناہ کی کوئی پرواہ نہ کریں، ہمارے گناہ جو ہے نا اللہ کی رحمت کے سمندر میں کچھ بھی نہیں۔
मेहरबानी जी, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह फजल फरमाए।